الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعتقه من النار واستكثروا فيها من 4 خصال خصلتان ترضون بهما ربكم وخصلتان لا غناء بكم عنهما إلى آخر الرواية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز بزرگان محترم اور پیارے بھائیوں، رمضان ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ رمضان کا دن بھی قیمتی ہے اور اس کی راتیں بھی قیمتی۔ رمضان کی صبح بھی قیمتی ہے، اس کا شام بھی قیمتی۔ اسی لیے رمضان کے آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رمضان کا تعارف کرایا، اس کے فضائل بیان فرمائے، اس کی عظمتیں بیان فرمائیں، تاکہ رمضان کا 1 منٹ بھی غفلت میں نہ گزرنے پائے اور اس کی صحیح قدردانی ہو سکے۔ پس آپ غور کیجئے، آج رمضان کا تقریباً 2 عشرہ گزر چکا ہے، یعنی زیادہ تر حصہ گزر چکا ہے۔ اب ہمیں جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے رمضان کی کیا قدر کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے نفل کا ثواب، بولو، نفل کا ثواب فرض کے برابر کا،
اس کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ حضور کے اس ارشاد کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے جب نفل کا بھاؤ فرض کے برابر کر دیا تو رمضان میں زیادہ نفلیں پڑھنا چاہیے یا کھا پی کے سو جانا چاہیے؟ ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے چلو۔ جب نفل کا ثواب فرض کے برابر کیا گیا تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ ہم رمضان کے علاوہ میں جتنی نفلیں پڑھتے تھے رمضان میں اس سے زیادہ پڑھتے۔ پر ہمارے کتنے بھائی آج بھی ایسے ہیں جنہیں نفل کا علم بھی نہیں کہ نفل کون سی ہے، کیا ہے، اشراق کیا ہے، اس کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، چاشت کیا ہے، اس کا بھاؤ کیا ہے، اور صاحب اوابین کیا چیز ہے، اس کا ثواب کیا ہے، پھر تہجد کیا چیز ہے، اس کا ثواب معلوم بھی نہیں، تو عمل کیا کریں؟ اگر آپ غور کرتے میرے بھائیوں تو رمضان اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو عطا فرمایا تھا ہمارے آپ کے اور پوری امت کے سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ آج ہم انفرادی طور سے ہر شخص جن حالات میں گھرا ہے، پھر اجتماعی طور سے امت جن حالات میں گھری ہوئی ہے، اگر امت رمضان کی عظمت کو جان لیتی اور اس کی قدر کرتی اور اللہ رسول جیسا چاہتے ہیں ایسا صرف رمضان گزار دیتی تو اس کی برکت سے اس کا پورا سال عافیت سے گزرتا، عزت سے گزرتا، راحت سے گزرتا۔ صرف اس ایک جملے پر غور کیجئے کہ حضور نے جب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں نفل کا بھاؤ فرض کے برابر کر دیا، اس کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ ہم نفل بہت اہتمام سے پڑھتے ہیں۔ آپ کو معلوم کرنا چاہیے نفل پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ حدیث ہے کہ جب آدمی نفل کا بہت زیادہ اہتمام کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ اللہ کا ایسا وی آئی پی، ایسا محبوب اور ایسا مقرب اور ایسا اسپیشل بندہ ہو جاتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ اب اللہ کی خصوصی مدد اس کے ساتھ ہوگی، وہ جہاں جائے گا اس کے کام بنتے جائیں گے۔ نفل پڑھنے سے یہ خاص مقام اس شخص کو ملتا ہے۔ کیا بات نکلی؟ جو نفل کا زیادہ اہتمام کرے گا، خوب پڑھے گا، تو اس کی برکت سے وہ اللہ کا مخصوص محبوب، مقرب اور وی آئی پی بندہ ہو جائے۔ اب اس کے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا، سب وی آئی پی حالات پیش کی جائے، وی آئی پی مدد۔ اللہ والوں کے واقعات سنتے نہیں کیسے؟ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے۔ دیکھو ایک اللہ والے کا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں، اللہ والے بن جاؤ، پھر دیکھو تمہارے ساتھ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوگا، اسپیشل معاملہ ہوگا۔ مالک بن دینار بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا ایک مرتبہ ایک دہریے سے مناظرہ ہو رہا۔ دہریہ جانو کسے کہیں؟ دہریہ اسے کہتے ہیں جو خدا کے وجود کا بھی انکار کرتا، خدا کو ماننے کو تیار کچھ نہیں، سب دنیا خود بخود چل رہی ہے، سب ایسے ہی چلتا رہے گا، نعوذ باللہ، خدا کو بھی نہیں مانتا۔ اب حضرت جو ہے خدا ہے، خدا موجود ہے، اس کے دلائل دے رہے ہیں، اس کی دلیلیں پیش کر رہے ہیں، قرآن سے دے رہے ہیں، حدیث سے دے رہے ہیں، عقل سے دے رہے ہیں، نقل سے دے رہے ہیں، پر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ بحث ہو رہی، لمبی بحث ہو گئی، کافی دیر تک بحث ہو گئی، مسئلہ کچھ حل نہیں ہو رہا۔ اب حضرت نے حق اور باطل کے فیصلے کی ظاہر ہونے کی دوسری ترکیب نکالی۔ کہا بھئی ایسا کرو، دلیلیں تو بہت ہو چکی، ہم نے بھی دیا، تم نے دیا، تم ماننے کو تیار نہیں، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ اب ایسا کرو، حق و باطل کے فیصلے کے لیے ہم ایک عملی دوسری تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ کہا وہ کیا؟ کہا ایک بہت بڑی جلتی ہوئی آگ تیار کی جائے، خوب روشن ہو، خوب بھڑک رہی ہو، اور اس میں ہم بھی اپنا ہاتھ ڈالیں، تم بھی اپنا ہاتھ ڈالو۔ جس کا ہاتھ جل جائے گا سمجھیں گے وہ باطل ہے، وہ غلط ہے، اور جس کا ہاتھ بچ جائے گا سمجھیں گے وہ حق پر ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ دہریہ جو مقابل میں تھا وہ اس کے لیے بھی تیار ہو۔ کہا ٹھیک۔ دیکھو دنیا میں کبھی کبھی کیسے حالات پیش آتے، عقل حیران ہو جاتی۔ مگر جو کوئی اللہ والا ہوتا ہے وہ گھبراتا نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، مانگتا ہے، روتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آگ جلائی گئی، خوب آگ بھڑکائی گئی، جب آگ روشن ہو گئی
تو حضرت نے اپنا ہاتھ ڈالا اور اس دہریے نے بھی اپنا ہاتھ ڈالا، پر پبلک نے عجیب منظر دیکھا کہ ہاتھ ڈالنے کے بعد نہ حضرت کا ہاتھ جلا نہ اس کا ہاتھ جلا، نہ دہریے کا ہاتھ جلا۔ اب حضرت پر بڑا اثر ہوا، روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے، کہا مالک میں 70 سال سے آپ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ کی پرستش، آپ کی پوجا کر رہا ہوں، آپ ہی کو اپنا معبود برحق ماننا ہوں، میرا بھی ہاتھ نہیں جلا اور اس کا بھی ہاتھ نہیں جلا، یہ تو پبلک یہ سمجھے گی کہ دونوں برابر ہیں۔ اللہ اس میں راز کیا ہے ظاہر فرما دیجیے۔ اب اللہ کی طرف سے الہام ہوا، کہا مالک تو میرا محبوب بندہ ہے، وی آئی پی ہے، مقرب ہے، تو میرے نزدیک اتنا چہیتا ہے، اتنا پیارا ہے، لاڈلا ہے، اس نے تیرے ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ہی ساتھ اپنا ہاتھ ڈالا، تیرے احترام میں نے اس کے ہاتھ کو جلنے سے بچا دیا، اگر اس کے اندر ہمت ہے تو اپنا ہاتھ نکال لے اور صرف یہ اپنا ہاتھ ڈالے، پھر دیکھے جلتا ہے کہ نہیں۔ جی اللہ والوں کا اللہ کا ایسا مقام ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ والوں سے چپک جاؤ، ان کی اتباع کرو، ان کی باتیں سنو، ان کی باتوں پر عمل کرو، اسی دنیا میں اللہ کی مدد آ جائے گی، سارے مسائل حل ہو جائیں، ساری پریشانی۔ اللہ والے وہ جماعت ہے جو قرآن و حدیث کو صرف پڑھتے نہیں، اس کو عمل کرتے ہیں، اپنی زندگیوں میں لاتے ہیں۔ جب اللہ والوں کو معلوم پڑ گیا کہ نفل پڑھنے سے اللہ کا پیار ملے گا، خصوصی رحمت ملے گی، تو پتہ ہے کتنی نفل پڑھی۔ ایک بزرگ ہے روزانہ 500 رکعتیں نفل پڑھتے تھے۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بہت مشغول آدمی تھے، اس کے باوجود روزانہ 200 رکعتیں نفل پڑھتے تھے۔ اور پھر رمضان آ گیا، اللہ نے رمضان میں نفل کا بھاؤ بڑھا دیا فرض کے برابر، تو بھی ہم نے نفل آج تک شروع نہیں کی۔ سب ارادہ کرو کہ آج سے نفل پڑھیں گے، اشراق سے شروع کرو، فجر کی نماز کے بعد، سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد اگر آپ نے 2 رکعت بھی پڑھ لیا، اللہ الحمدللہ۔ تو اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ بیٹھا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، اور اشراق کی صرف 2 یا 4 رکعتیں نفل پڑھ لے، تو حدیث میں ہے کہ اس کو حج اور عمرہ دونوں کرنے کا ثواب، وہ بھی ایسا حج اور عمرہ جو کمپلیٹ ہو، مکمل ہو۔ بتائیے کتنا بڑا انعام ہے۔ پھر رمضان میں یہ بھاؤ اور بڑھ گیا ہے، مگر یہ کہ وہی بڑی پیاری نیند کا وقت ہوتا ہے۔ اچھا میں آپ کو اور آسان کر کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ اس وقت نہیں پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، آپ جب سو کے 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں اس وقت پڑھ لیجئے، جب ابھی بھی اس کا ٹائم باقی رہتا ہے۔ اشراق کا بھی چاش، کم از کم 2 نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لیں اور 2 نفل چاش کی نیت سے پڑھیں گے۔ اب آگے چلوں میں، پھر مغرب کے بعد کی 6 اوابین اگر کوئی پڑھ لے گا تو حدیث میں ہے کہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اب اس کو بھی میں آپ کے لیے آسان کر دیتا ہوں، مغرب کے بعد کی 2 سنت تو پڑھتے ہی، 2 نفل بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد صرف 2 نفل اور پڑھ لیجیے، ٹوٹل 6 ہو گئی۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف مغرب کے بعد سنت ملا کے بھی 6 رکعت پڑھ لے گا تو اوابین پڑھنے والوں میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ بولو اتنا کرو گے؟ اور آگے چلوں؟ اب آگے چلو،
تراویح کی نماز آپ کے یہاں ہوتی ہے؟ آپ کئی رکعت پڑھتے ہیں؟ 8 رکعت کی 20 رکعت؟ کیوں 20 رکعت پڑھتے ہیں؟ کئی اس لیے 20 رکعت پڑھتے ہیں کہ اصل میں 20 ہی رکعت پڑھنا سنت ہے۔ بخاری کی روایت ہے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جس نے رمضان کی راتوں میں کھڑے ہو کر نفل نمازوں کا اہتمام کیا، اللہ اس کے اگلے بھی گناہ معاف فرماتے ہیں، پچھلے بھی، اور یہ تراویح بھی اسی میں داخل ہے۔ تو اب آپ یہ غور کیجئے کہ تراویح کی تو اب ماشاءاللہ آپ 20 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کی نماز کا مرتبہ تراویح سے بڑھ کر ہے، تہجد کا مرتبہ تراویح سے بڑھ کر ہے۔ تو تراویح کی تو آپ 20 رکعت پڑھتے ہیں اور تہجد کی 8 رکعت بھی نہیں پڑھتے، یہ کیا بات ہے؟ میں یہی سب توجہ دلانے آ جاؤں کہ رمضان آ گیا، اس کے بعد بھی ہم کوتاہیوں مبتلا ہیں، غفلتوں میں مبتلا ہیں، آیا نہیں بلکہ زیادہ حصہ اس کا جا چکا ہے۔ اچھا عجیب بات ہے کہ رمضان میں تہجد کے وقت ہم جاگتے بھی ہیں، بیدار بھی رہتے ہیں، سحری کھانے اٹھتے بھی ہیں، پر تہجد کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ حدیث پاک کا مضمون ہے جو تہجد کے پابند ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور بلا حساب کتاب جائیں گے۔ بولو سب ارادہ کرتے ہو آج سے تہجد کی پابندی کرو گے؟ صرف رمضان میں ہی پڑھو گے کہ رمضان کے بعد بھی پڑھو گے؟ ہاں، یہ تو سارے سال پڑھنے والی نماز ہے۔ پھر رمضان میں اور اہتمام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ 8 رکعت تو آپ پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، کبھی کوئی مجبوری ہوئی، وقت نہیں رہا، بھاگتے بھوگتے 2-4 رکعت تو پڑھ ہی لینا چاہیے، ورنہ عام معمول ہمارا آپ کا 8 رکعت کا تہجد کا ہونا چاہیے۔ وہ لوگ کرو گے؟ اب آگے چلو، پھر فرض کو اللہ تعالیٰ نے فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا، اس کا کیا تقاضا ہونا چاہیے؟ بولو۔ اس کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ رمضان میں ہم ہر فرض کو بہت اہتمام سے ادا کریں، اور انہی فرائض میں روزہ بھی تو ہے، بھئی رمضان کا روزہ بھی تو فرض ہے، تو اب رمضان کا روزہ بہت اہتمام سے رکھنا چاہیے۔ اہتمام سے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ کر کے روزہ رکھنا چاہیے۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کو بھی شہوت سے آدمی نہ دیکھے، اس قدر اہتمام ہے روزے کا۔ پر رمضان میں بھی ہمارے کتنے بھائی ہیں وہ اپنی بیوی کیا، وہ دوسرے کی عورتوں کو رمضان میں وہ موبائل پہ میسج کے نام پر اور کس کس نام پر باقاعدہ اس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں سیکتے رہتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر کی حدیث۔ فرمایا بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کے حصے میں سوائے دن بھر کے بھوکا رہنے کی محنت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کیا مطلب؟ رمضان میں اللہ کی طرف سے جو بشارتیں ہیں، روزہ رکھنے پر جو انعامات کے وعدے ہیں، وہ اس شخص کو نہیں ملیں۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ اس نے رمضان کے روزے کے جو آداب تھے اس نے اس کا لحاظ نہیں کیا۔ رمضان میں جن چیزوں سے بچنا چاہیے اس سے بچنے کا اس نے اہتمام نہیں کیا۔ آپ موٹی بات یہ غور کیجئے کہ روزے کی حالت میں جو چیزیں ہمارے آپ کے لیے پہلے سے حلال تھیں وہ حرام ہو گئی۔ مثال کے طور پر روٹی کھانا حلال تھا، حرام ہو گیا، پانی پینا حلال تھا، حرام ہو گیا، اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا حلال تھا، وہ حرام ہو گیا۔ تو روزہ تو ایسی عبادت ہے کہ بہت ساری حلال چیزیں روزے میں حرام ہو جاتی ہیں، تو جو پہلے سے حرام ہو وہ روزے میں کس درجہ حرام ہو جائے گا؟ آپ سوچیں۔ داڑھی چھلانا پہلے سے حرام تھا، روزے میں بولو کتنا حرام۔ پینٹ پجامہ ٹخنے سے نیچے پہننا پہلے سے حرام تھا، موبائل پہ لڑکیوں کا فوٹو دیکھنا پہلے سے حرام تھا، نمازوں کا قضا کرنا پہلے سے حرام تھا۔ کیا کیا گناہ بتائے تھے؟ یہ موٹی بات یاد رکھو کہ جو جگہیں بابرکت ہوتی ہیں یا جو زمانے بابرکت ہوتے ہیں اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ بابرکت جگہ ہے، حرم شریف اور بابرکت جگہ ہے،
پھر کعبۃ اللہ اور بابرکت ہے. اب وہاں پر کیا ہے، نیکیوں کا بھاؤ بڑھ گیا. 1 کا 1 لاکھ کا بھاؤ ہے. اگر آپ حرم شریف میں 1 نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ہے بولو. تو جو بابرکت جگہیں ہیں اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال بھی وہاں بولو زیادہ ہو جاتا ہے. لہذا کوئی آدمی چوری کرے، کہیں بھی چوری کرے حرام ہے، لیکن مکہ مکرمہ میں چوری کرے، حرم شریف میں چوری کرے اور طواف کے دوران چوری کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے بڑا مجرم ہے، بڑا پاپی. کیوں؟ اس نے بابرکت جگہ میں یہ پاپ کیا. کوئی آدمی شراب پیے، کہیں بھی شراب پیے حرام ہے، لیکن مکے میں شراب پیے، حرم شریف میں اور پھر کعبۃ اللہ میں، تو آپ کہیں گے بڑا پاپی ہے، بڑا مجرم. اسی طریقے سے نامحرم لڑکیوں کو دیکھنا، وہ آپ چاہے کسی بھی شہر میں دیکھیں، ناجائز ہے، گناہ ہے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے اتنی زبردست دھمکی دی ہے کہ رونگٹے کھڑا ہو جائے. فرمایا من نظر منکم الی محاسن امرأۃ اجنبیۃ عن شہوۃ صب فی عینیہ الآنق یوم القیامہ. کہا کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی کسی غیر عورت کو ایک نگاہ بھی گندی دیکھے گا، اس کی سزا میں کل قیامت کے دن اس کی اسی آنکھ میں کانچ کو پگھلا پگھلا کر داخل کرے. بولو اس عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت ہے؟ کتنے بھائی رمضان آ گیا، روزے کی حالت میں بیٹھے موبائل پہ گندی چیزیں دیکھ کے ٹائم پاس کر رہے ہیں، رمضان میں بھی گانا سن رہے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا من جلس الی قینۃ یسمع صب فی اذنہ الآنق یوم القیامہ. کوئی گانا گانے والی کا گانا سننے کے لیے کوئی خالی بیٹھ گیا، فرماتے ہیں حضور کہ اس کی سزا میں اس کے کان میں کانچ کو پگھلا پگھلا کرتا. پھر رمضان میں بھی یہ گناہ ہو رہا. اس لیے میرے بھائیوں بہت ڈرنے کی بات ہے. جو بابرکت زمانے ہوتے ہیں، بابرکت جگہیں ہوتی ہیں، اس میں جیسے نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کا وبال زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے رمضان کا سب سے بڑا احترام یہ ہے کہ ہر شخص کی زندگی میں جو گناہ ہے اسے چھوڑ دے. بولو سب ارادہ کرتے ہو گناہ چھوڑو گے؟ حدیث پاک میں ہے کہ روزانہ رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا یہ آواز لگاتا ہے کوئی مانگنے والا ہم جسے عطا کریں، ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا ہم جس کی بخشش کر دیں، ہے کوئی توبہ کرنے والا ہم جس کی توبہ قبول. یہ اعلان ہو تو روزانہ اللہ تعالیٰ اعلان کروا. بولو اب ایسی اس اعلان کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ بولو جب اللہ کی طرف سے اسپیشل یہ اعلان کروایا جا رہا کہ ہے کوئی مانگنے والا ہم جسے عطا کریں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خوب مانگنا چاہیے. ہے کوئی بخشش کا چاہنے والا ہم جسے بخش دے، یہ اعلان ہو رہا ہے. اس کا تقاضا ہے کہ اللہ سے خوب مغفرت مانگیں. اور مغفرت مانگنے کا طریقہ ہے کہ آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے پہلے اس کو چھوڑ دے، اب اللہ سے کہے کہ اللہ ہم سے جو گناہ ہو گیا تو معاف فرما. میرے بھائیو یہ ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یستجیب فیہ الدعاء یحط فیہ الخطایا وینظر اللہ تعالی الی تنافسکم فیہ ویباہی بکم ملائکتہ فاروا اللہ من انفسکم خیرا فإن الشقی من حرم رحمت اللہ عز وجل او کما قال. حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ دعائیں قبول فرماتے ہیں، گناہوں کو مٹاتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تمہارا تنافس دیکھنا چاہتے ہیں. تنافس جانتے ہو کسے کہیں؟ تنافس کہتے ہیں کمپٹیشن کو، مقابلے کو. نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا نام تنافس ہے. اور حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے فرشتوں کے سامنے تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھو یہی ہے وہ انسان جس کی پیدائش کے وقت تم نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، خون بہائے گی. مگر دیکھو یہ تو وہ مخلوق ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ راتوں رات سجدے میں پڑی ہے، کبھی دیکھو تو تلاوت کر رہی ہے، کبھی مجھ سے مانگ رہی ہے، رو رہی ہے، کبھی نفل پڑھ رہی ہے، کبھی فرض ادا کر رہی ہے. یہ تو وہ مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ فخر فرماتے ہیں. تو کیسے کس کے اوپر فخر؟ جو نیک بندے ہوں گے، نیکی کریں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، دیکھو میرے کیسے نیک. بتاؤں اللہ والوں نے رمضان میں کتنی عبادتیں کی. جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہارا تنافس دیکھنا چاہتے ہیں،
تمہاری نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت اور آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں، تو بتاؤ ہمارے بزرگوں نے رمضان میں کتنی عبادتیں کی. اللہ اکبر. سنو، مرد کا قصہ سناؤں کہ عورت کا؟ بولو. چلو پہلے مرد کا سنا دیتا. حضرت نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا مولانا اظہار حسن صاحب رحمۃ اللہ. بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بزرگ تھے. ان کے ایک شاگرد نے کہا حضرت رمضان کے آپ کے معمولات کیا لکھائیے، کا لکھو. فرمایا رمضان میں روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں. بخاری شریف بھی پڑھاتے تھے. کہا روزانہ 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں. ذکر کتنا کرتے تھے بولو؟ ہاں، 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ ذکر کر. اچھا، کوئی لوگ ذکر کرتے ہیں تو تلاوت نہیں کرتے، تلاوت کرتے ہیں تو ذکر نہیں کرتے، حالانکہ خود قرآن میں ذکر کرنے کا حکم ہے. حضرت نے فرمایا 1 گھنٹہ سبق پڑھاتا ہوں، 1.5 گھنٹہ ذکر کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ روزانہ 40 پارے تلاوت کرتا ہوں. کتنا بولو؟ یہ بھی قریب کے بزرگ، کوئی صحابہ اور تابعین کا قصہ نہیں سنا رہا ہوں. 40 پارے تلاوت کرتا. پھر فرمایا اس کے بعد مرکز میں آئے ہوئے مہمانوں کی میں خدمت بھی کرتا ہوں. ارے کچھ بھیجے میں اتر رہا ہے، بتی جل رہی ہے کچھ. بہت سی لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، بولے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے. میں کہتا ہوں آج بھی ہو سکتا ہے. خالی 2 کام کرو، خالی 2 کام کرنے کا ارادہ کرو. دیکھو اللہ تمہاری زندگیوں میں کتنی برکت اور وقت میں کتنی برکت دے. بتا دوں، بتاؤ، 2 کام بتا دوں، کرو گے کیا کیا؟ ایک کام یہ کرو، ہر آدمی اپنی زندگی سے چن چن کے ایک گناہ ختم کر دو. معلوم کر لو، شریعت کے کمپیوٹر میں ڈال کر اپنی پوری زندگی کو چیک کرو، سر سے پیر تک، صبح سے شام تک، اندر سے باہر تک، تمہاری پوری زندگی میں شریعت کے خلاف کیا کیا چیزیں ہیں معلوم کرو. جب مفتی بتا دے یہ حرام ہے، یہ ناجائز، چھوڑ دو. اچھا نہیں چھوڑ پاتے تو اللہ والوں سے اس کی تدبیریں پوچھو، ٹرک پوچھو، وہ تدبیر بتائیں گے. ایسی ٹرک بتائیں گے کہ ان کی بات مان لو گے تو گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. ایک تو یہ ہر آدمی گناہ چھوڑ دے، اور دوسرے گناہ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی سے لایانی اور فالتو بات بولنا اور دیکھنا چھوڑ دے. ایک چیز ہوتی ہے جو جائز تو ہے لیکن پھر بھی لایانی. حدیث میں ہے کہ آدمی کا اسلام مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ لایانی بات کو بھی نہ چھوڑے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. لایانی اسے کہتے ہیں کہ جس کے نہ بولنے سے بھی کام چل جائے، اس کا بولنا ضروری نہ ہو. ابھی دیکھو بہت سے لوگ اعتکاف میں آ کے بیٹھ جائیں گے شوق سے، پر اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے پریکٹس کی جاتی ہے آنکھ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی. اب ساری زندگی نان اسٹاپ بولنے کی عادت تھی، یہاں مسجد میں آ کے بھی گپا کر رہے ہیں، موبائل میں فالتو چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیا تمہارا اعتکاف ہوگا؟ اعتکاف کے باقاعدہ مسائل ہیں، اس کو سیکھنا پڑتا ہے کہ اگر آپ وہ کام کر دیں گے تو آپ کا اعتکاف ہی ٹوٹ جائے گا. بعض چیزیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، بعض چیزیں جو اعتکاف کو مکروہ کر دیتی ہیں، بعض چیزیں ہیں جس سے اعتکاف میں نورانیت آتی ہے اور طاقت آتی ہے، اعتکاف قبول ہو جاتا ہے. اور سب معلوم کرنا چاہیے، منفی اور مثبت دونوں چیزیں. کیا کیا کام کرنے سے ہمارا اعتکاف قبول ہوگا وہ معلوم کرو، کیا کیا کام کرنے سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، مکروہ ہو جائے گا، اس کا ثواب کم ہو جائے گا، سب معلوم کرنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ نہ بولا کرو. کیوں؟ اللہ کے ذکر کے علاوہ جو زیادہ بات کرتا ہے اس کی سزا میں اللہ اس کے دل کو سخت کر دیتا ہے. اور آگے فرمایا اللہ کی رحمت سے سب سے دور وہ دل ہوتا ہے جو سخت ہو جائے. تو میرے بھائیو، رمضان میں خاص طور سے حرام تو بولنا نہیں، غیبت، جھوٹ، چغلی، یہ سب کچھ کرنا نہیں، لایانی بولنے سے بھی اپنے کو بچاؤ. اب آپ کی سمجھ میں لایانی نہیں آ رہا ہوگا، میں ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا لایانی کسے کہتے ہیں. یہ اللہ والے جو بیعت کرتے ہیں، مرید کرتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ 100% شریعت پر عمل کرانے کی پریکٹس کراتے ہیں. قرآن و حدیث میں جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل کرانے کی پریکٹس کراتے ہیں. ایک اللہ والے تھے، ان کا مرید تھا، اس کو فالتو بولنے کی عادت تھی.
حضرت نے اس کو فالتو بولنے کی عادت کم کرایا، چھڑایا، لا یعنی اس کی چھڑایا. پھر بھی حضرت کو اطمینان نہیں ہوا تو اپنے ایک دوسرے بزرگ دوست کے پاس بھیجا کہ بھائی اس کو فالتو لا یعنی بولنے کی عادت تھی، میں نے ذرا کوشش تو کی ہے اس کو چھڑانے کی، آپ ذرا چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ اس کی لا یعنی بولنے کی عادت گئی یا ابھی باقی. کہا میں آپ کے پاس امتحان کے لیے بھیج رہا ہوں، آپ چیک کرو اس کو. حضرت نے چیک کرنے کے لیے جانتے ہو اس سے ایک سوال کیا، کیوں بھائی تیرا نکاح ہو گیا ہے؟ اس نے جواب میں کہہ دیا ایک لڑکا بھی ہے. حضرت نے ریجیکٹ کر دیا، کہا تو فیل ہو گیا، تیری لا یعنی کی عادت نہیں گئی. جب میں نے سوال کیا تھا کہ نکاح ہو گیا، ایس نو میں خالی اتنا ہی بولنا چاہیے، ہاں یا نہیں، اس سے آگے کی بات بغیر پوچھے تو نے کیوں کہا؟ میں نے پوچھا تھا لڑکا ہوا ہے، میں نے پوچھا تھا. اس قدر اللہ والے مشق کراتے ہیں میرے بھائی. تو میں بتا رہا ہوں دو کام آج بھی امت کر لے، ایک تو اپنی زندگی سے چن کے گناہ چھوڑ دے، اور دوسرے لا یعنی بولنا اور دیکھنا چھوڑ دے. پھر دیکھے اس کی زندگی میں آج بھی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ کام ہو جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے. یہ تو میں نے آپ کو ایک مرد کا قصہ سنایا تھا، عورت کا بھی سن لو. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ محترمہ تھیں، ان کا نام تھا بی صفیہ، پورے قرآن پاک کے حافظہ تھے. ان کے معمولات میں لکھا ہے کہ عام دنوں میں رمضان کے علاوہ میں وہ روزانہ ایک منزل تلاوت کرتی تھی، یعنی 7 دن میں قرآن ختم ہو جاتا. اور اس کے علاوہ روزانہ 5000 درود شریف پڑھتی تھی. کتنا بولو جی. اس کے علاوہ 5000 مرتبہ اللہ 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 اس کی رٹ لگاتی تھی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے اذکار تھے. اور پھر جب رمضان آ جاتا تو یوں لکھا ہے کہ اب رمضان میں وہ روزانہ 40 پارہ تلاوت کرتی، یعنی ایک ختم قرآن کر کے اگلے قرآن میں 10 پارہ اور پڑھ لیتی. اس لیے کہ بزرگوں نے بتایا ہے کہ رمضان اور قرآن میں خاص رشتہ ہے، خاص جوڑ ہے. جو رمضان کی زیادہ سے زیادہ برکتیں لینا چاہے اسے چاہیے کہ کثرت سے رمضان میں قرآن پاک کی بولو تلاوت کر. پر آج بھی ہمارے بھائی ہیں کہ ابھی 20 دن گزر گیا، ایک ختم بھی کتنوں کا نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ بتاتا ہوں اللہ کا شکر ہے، آج کسی آپ کے بنگلور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، ابھی وہ آ کے تنہائی میں مجھ سے اپنے حالات بتا رہے تھے. کہا آپ کی بات، میں نے ان کو کچھ معمولات بتائے، کچھ ہدایات دیں، انہوں نے اس پر عمل کیا. کہا مفتی صاحب آپ کے کہنے کی برکت سے ماشاءاللہ اس رمضان میں میرا 20 قرآن ختم ہو چکا ہے. کتنا مالدار بھی ہیں لیکن دیندار. ہاں مالداری کے ساتھ دینداری یہ بہت بڑی چیز ہے، ورنہ عام طور سے دولت آنے کے بعد آدمی عیاشی کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے. دولت آنے کے بعد بھی دولت دینے والے کو یاد رکھو، یہ ہے بڑی بات. خوب عبادت کرو، تلاوت کرو، اللہ کو یاد کرو. تو میرے بھائیو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرو گے سب لوگ. اس کے لیے وہی فالتو بولنا چھوڑ دو اور فالتو دیکھنا چھوڑ دو، پھر دیکھو کتنی برکت ہوتی ہے، کتنی برکت. پھر یہی رمضان تمہیں جہنم سے نجات دلا دے گا، یہی رمضان تمہیں ٹینشن سے نجات دلا دے گا. اگر گھریلو الجھنوں میں پھنسے ہو، یہی رمضان تمہارے گھریلو جھگڑوں کو ختم. کیا میں برکتیں بتاؤں رمضان، وقت مختصر ہے، باتیں بہت. پھر حضور نے آخر میں فرمایا وَاسْتَكْثِرُوا فِيهَا مِنْ 4 خصال، کہ رمضان میں 4 چیزوں کا بہت اہتمام کرو. حضور نے رمضان کا تفصیلی تعارف کروایا اور پھر شب قدر بتایا. ہاں فرمایا، کیا فرمایا؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی چھپا رکھی ہے کہ اس ایک رات کے اندر عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی راتوں سے بڑھ کر. 1000 مہینے کے کتنے سال بنتے ہیں بولو؟ 83 سال 4 مہینے. جی کیا مطلب؟ اگر ایک مرتبہ بھی شب قدر مل گئی تو گویا پوری زندگی کی عبادت ہو گئی. ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ رمضان آیا ہے اور اس میں اللہ نے ایک رات ایسی چھپائی ہے کہ اس ایک رات کے اندر عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بڑھ کر ہے. پھر یہ بھی نہیں معلوم کتنا بڑھ کر ہے.
آگے حضور نے یہ فرمایا کہ اس رات سے جو محروم ہو گیا بس وہ تو حقیقت میں محروم ہی ہے۔ اب بولو حضور کے اس جملے کا تقاضا کیا ہے؟ حضور عطا پتہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ رات جو ہوتی رمضان میں ہوتی ہے، پھر آگے اور پتہ بتا رہے ہیں کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، اور پھر آخر میں اتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ رات ہے کہ اگر اس سے کوئی محروم رہا تو بس وہ حقیقت میں محروم ہی ہے۔ بولو اس کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ اس جملے کا تقاضا یہ ہے کہ شب قدر کی تلاش میں مر مٹو قربان ہو جاؤ۔ بولو سب ارادہ کرتے ہو؟ کل 10 راتیں بچی ہیں، اور تمہیں اصل بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ آدمی یہ آخر عشرے میں 10 دن کے لیے اللہ کے دربار میں پڑ جائے، اللہ کے دربار میں پڑ جائے، اللہ کے در کا بھکاری بن کر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ بس اب یا تو آپ مل جائیے ہمیں، اور یا تم اپنی جان کو کھپا دیں گے۔ ایک شاعر نے بڑا عجیب 2 مصرے کا شعر کہا ہے، اگر آپ شعر سمجھتے ہو تو سمجھیں گے، بڑا عجیب شعر کہا ہے۔ اس نے کہا ہے جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جاں قفس سے چھوٹے۔ کیا مطلب؟ ہم جس اللہ کے عاشق ہیں، جس اللہ کا نام لیتے ہیں، اب ان کی تلاش میں اتنی کوشش کریں گے کہ بس یا تو وہ ہمیں مل جائیں، یا تو عبادت کرتے کرتے ان کو راضی کرتے کرتے ہماری روح پرواز کر جائے۔ یہ شعر کا مطلب۔ اس لیے میرے بھائیوں 2 عشرہ بڑی غفلتوں میں گزر گیا، اللہ سے خوب توبہ کرو، معافی مانگو، خوب اے اللہ دن بھی کھا کے گزارا، رات کو بھی سو کے گزارا، فالتو پھرنوں میں پھرتے گزارا، عبادت نہیں کر سکے، تلاوت نہیں کر سکے، دعا نہیں مانگ۔ اب بتاؤ رمضان میں اللہ تعالیٰ دعا کے قبول کرنے کا باقاعدہ وعدہ فرما رہے۔ ایک روایت میں یہاں تک ہے کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو اللہ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے تم اپنی ڈیوٹی چھوڑ دو، اب جاؤ، تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ ہمارے جو بندے جنہوں نے روزہ رکھا ہے جاؤ ان کی دعاؤں پر آمین کہو، تمہاری ڈیوٹی ہے۔ اب بتاؤ اس جملے کا تقاضا کیا ہے؟ ایک حدیث میں کہ 3 خوش نصیب ایسے ہیں جن کی دعا رد ہی نہیں ہوتی، یعنی قبول ہی قبول ہے۔ انہیں میں ایک روزے دار ہے، روزے دار روزے کی حالت میں جتنی دعا مانگے گا قبول ہونے کا اللہ کے رسول نے وعدہ فرمایا۔ اب بولو اس کا تقاضا کیا تھا؟ بس روزے کی حالت میں بیٹھ جاؤ دعا مانگنے کے لیے، سمجھ لو ہمارا کام دعا ہی مانگنا ہے۔ اب دعا پر حدیث ہے، سن لو جلدی جلدی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب فلیکثر الدعاء فی الرخاء۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ مصیبت کے دنوں میں اس کی دعائیں قبول ہو، اسے چاہیے کہ عافیت کے دنوں میں اللہ سے خوب دعا مانگنے کا اہتمام کرے۔ ایک حدیث میں فرمایا الا ادلکم علی ما ینجیکم من عدوکم ویدر لکم ارزاقکم تدعون اللہ فی لیلکم ونہارکم او کما قال۔ حضور فرما رہے تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتا دوں جو تمہارے دشمنوں سے تمہیں نجات دلا دے اور روزی کو آسان کر کے تمہارے پاس لے کے آ جائے۔ وہ عمل کیا ہے؟ دن رات اللہ سے دعا مانگو، دن رات اللہ سے دعا۔ میاں ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا جس کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے، یوں سمجھو کہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے گئے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ بلکہ حضرت حذیفہ نعمش کی ایک روایت یہاں تک ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کوئی نجات نہیں پا سکتا، بس وہی شخص نجات پائے گا جو دعا مانگ رہا ہو، مگر دعا بھی کیسی؟ الا من دعا بدعوت الغریق، جو ایسی دعا مانگ رہا ہوگا جیسے ڈوبنے والا کسی کو پکارتا ہے تو دل سے پکارتا ہے کہ غفلت سے پکارتا ہے؟ بولو دل سے پکارتا۔ ایسی میرے بھائیوں دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کو جب پکاریں تو دل سے پکاریں۔ آج ہم ربنا آتنا کہیں یوں زبان سے کہہ رہا ہے، دل کہیں، خیالات کہیں، جذبات کہیں، کیا دعا قبول ہوگی؟ دعا حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ ایک حدیث میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے، مغز۔ تم 24 گھنٹے میں عبادت کے لیے 2.5 گھنٹے نکالتے ہو اور دعا کے لیے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکالتے۔ دعا کا مرتبہ عبادت سے بڑھا ہوا۔ سب لوگ ارادہ کرو
کہ ہم باقاعدہ دعا کے لیے وقت نکالیں گے، اطمینان سے بیٹھ کے دعا مانگیں گے۔ پھر افطار کے وقت حدیث میں ہے کہ افطار کے وقت روزانہ اللہ تعالیٰ ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی۔ اب بتاؤ اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا ہے کہ افطار کے وقت ہم بیٹھ کے اللہ سے مانگیں کہ اللہ اس وقت آپ اپنے کروڑوں بندوں کو جہنم سے آزاد کر رہے ہوں گے، اللہ اپنی مہربانی سے ہماری گردن کو بھی جہنم سے آزاد کرنے کا فیصلہ فرما دی۔ یہ مانگو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے۔ میرے بھائیو، رمضان کیا ہے میں مختصر وقت میں آپ کا اس کا تعارف نہیں کرا سکتا۔ بس جتنے اوقات غفلت میں گزر گئے اللہ سے توبہ کرو، معافی مانگو۔ اب بقیہ جو دن رات بچے ہیں اس کو وصول کر لو، خوب عبادت، تلاوت، نفل، دعا، رونا دھونا۔ اللہ جسے توفیق دے وہ اعتکاف میں بیٹھے، نہیں تو ایک آخری شکل شب قدر کو لینے کی بتا رہا ہوں، سب ارادہ کرو اس پر عمل کریں۔ دیکھو اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جاؤ۔ اعتکاف میں بیٹھنے سے آدمی گناہوں سے بھی محفوظ رہتا ہے اور وہ سوتا رہتا تو بھی نیکی اس کا میٹر چالو رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کو کوئی مجبوری ہے اور آپ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے اور پھر بھی شب قدر کی تلاش کرنا چاہتے ہو، شب قدر لینا چاہتے ہو، تو میں بہت آسان نسخہ بتاؤں، مگر سب لوگ عمل کا ارادہ کرو۔ بولو کرو گے؟ اچھا یہ بتاؤ شب قدر جب بھی آئے گی دن میں آئے گی کہ رات میں آئے گی؟ رات ہی میں آئے گی، دن کو تو آ ہی نہیں سکتی۔ اور آج کل دن بڑا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہوتی۔ سب ارادہ کر لو کہ کم از کم یہ 10 راتیں جو بچی ہیں عصر سے فجر تک ہم اللہ کے گھر میں گزاریں گے، مسجد میں گزاریں گے۔ بس مسجد میں اللہ کے دربار میں آ کے پڑ جائیں گے، اللہ جو کچھ روکا سوکھا کھلا دیں گے، ہم کھا لیں گے، پھر اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے، رونے دھونے میں لگے رہیں، پھر فجر پڑھ کے کہیں کام پہ جانا ہے، آفس جانا ہے، اپنا کام بھی کریں گے، پھر وہاں سے آ کے عصر ہم مسجد میں پڑھیں گے، اور عصر کے بعد پھر افطار کے انتظار میں دعا میں لگ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے گھر میں ہم مہمان رہیں گے، جو ہمیں کچھ کھلا دیا کھا لیں گے، نہیں تو ہم عبادت کریں۔ بولو سب کرتے ہو؟ اگر آپ نے اتنا بھی ارادہ کر لیا کہ عصر سے فجر تک مسجد میں گزارنے کا ارادہ کر لیا تو دیکھو آپ کی رات اللہ کے گھر، اور یہ رات بھر تمہیں اعتکاف، ایک تو اعتکاف ہے وہ 10 دنوں کا، لیکن بزرگوں نے لکھا ہے کہ کم سے کم درجے کا اعتکاف یہ ہے کہ آپ جے منٹ کے لیے آپ کے پاس وقت ہے اتنی دیر مسجد میں آئیں اور اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو آپ کم از کم رات کی اعتکاف کی نیت کر لیں کہ بھائی جتنی راتیں بچی ہیں اتنی رات ہم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے گزاریں گے، اور صبح چلے جائیں گے کام کریں گے، پھر شام کو آ کے پھر اعتکاف کر۔ یہ آخری درجے کا ہے، بولو اتنا تو کرو گے؟ اور حضور نے کیا فرمایا تھا، وہ حدیث رہ گئی، فرمایا 4 اعمال کا بہت اہتمام کرو، اس میں سے 2 عمل ہے جس کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہو۔ وہ 2 عمل کیا ہے؟ فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا، یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ پھر فرمایا 2 عمل ایسا ہے کہ جس کے بغیر تمہیں چارہ کار نہیں، وہ تمہاری ضرورت کا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بار بار جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 عمل کا حضور نے فرمایا خاص طور سے بہت اہتمام کرو گے سب لوگ۔ پچھلا جتنا حصہ غفلتوں میں گزر گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بقیہ دن رات جو بچے ہیں اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب